بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بحث ہماری عقیدتنا فی ان الامامت بالنص، کہ امامت منصوص من اللہ ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ امامت منصوص من اللہ ہے، اس کے لیے مختلف دلائل کو ذکر کیا کہ عمدہ دلائل میں حدیث غدیر، حدیث منزلت، ان کے بارے میں جو نکات تھے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ مصنف منصوص من اللہ کے لیے ایک مشہور آیہ کریمہ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو آیہ ولایت کے نام سے معروف ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صرف اور صرف تمہارا ولی خدا ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں در حالی کہ وہ رکوع میں ہیں۔ کہ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ امیر المؤمنین کے شان میں نازل ہوئی۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں تقریب استدلال میں کلمہ انما بہت ہی اہم ہے کہ اہل عرب اس نقطے کو خوب جانتے ہیں کہ انما حصر کے لیے ہے۔ خب جب انما حصر کے لیے ہے، لفظ ولی ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس ولی کی نسبت خدا کی طرف بھی ہے، رسول کی طرف بھی ہے، اور تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہوں امیر المؤمنین کی طرف بھی ہے۔ تو اب جب حصر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پر ولی سے مراد اولا بالتصرف ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دوست فقط خدا، رسول اور علی تو نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی دوست ہیں۔ ناصر خدا، رسول اور امیر المؤمنین تو نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں۔ ولی کے بقایا معانی اگر مقصود ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ کلمہ انما کے ساتھ ان کی سازگاری نہیں ہے۔ یہ کلمہ انما حصر اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر ولایت سے مراد اولا بالتصرف ہونا ہے۔ بہرحال اس آیت کے بارے میں بہت ہی زیادہ باتیں کہی گئی ہیں، آپ معمولاً ممبروں سے سنتے بھی ہیں۔ میں تقریباً صاحب کتاب کے ساتھ چلتا ہوں، بہت سارے نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، مختلف بزرگان سے نقل کیے نکات، لہٰذا ان نکات کو عبارت کے سائے میں توضیح دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ الرابع فی الآیات، چوتھا نقطہ آیات کے بارے میں ہے۔ وَهِيَ كَثِيرَةٌ، آیات ولایت اور امامت بہت زیادہ ہیں۔ وَقَدْ أُشِيرَ إِلَيْهَا فِي الْكُتُبِ التَّفْسِيرِيَّةِ وَالْكَلَامِيَّةِ، ان آیات ولایت کی طرف کتب تفسیری اور کتب کلامی میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس موضوع پر اصلاً علماء نے کتابیں لکھی ہیں، پرانے زمانے سے علامہ حلی کے زمانے سے لے کر موجودہ زمانے تک حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کی بھی کتاب ہے آیات ولایت کے عنوان سے، تو بہت زیادہ آیات ہیں۔ والمصنف قدس سرہ اکتفا بآیت واحدہ، مصنف یعنی آغا محمد رضا مظفر نے فقط ایک آیت پر اکتفا کیا، وہی آیت الولایہ، اور یہ آیت مشہور ہے آیہ ولایت کے عنوان سے۔
وہی من الآیات الباہرات، یہ روشن اور واضح آیات میں سے ہیں جو ولایت پر دلالت کرتی ہیں۔ وَتَقْرِيبُ تِلْكَ الْآيَةِ عَلَى مَا فِي الْعَقَائِدِ الْحَقَّةِ وَغَيْرِهَا، اس آیت سے تقریب استدلال کیسے ہے؟ کہتے ہیں تقریب استدلال جیسا کہ عقائد حقہ اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کچھ اس طریقے سے ہے۔ ان وجہ الاستدلال ان لفظت انما للحصر، وجہ استدلال کچھ اس طریقے سے ہے کہ لفظ انما حصر کے لیے ہے، یعنی یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لاتفاق اہل العربیت علیہ، تمام اہل عربیت کا اتفاق ہے کہ انما کلمہ حصر ہے۔ والولی وان ذکر لہ معان، کہتے ہیں لفظ ولی اگرچہ اس کے مختلف معانی ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن لا یناسب مع الحصر المذکور معنی غیر الاولا بالتصرف، لیکن اس حصر کے ساتھ کسی معنی کی مناسبت نہیں ہے جز اس معنی کے کہ ولی یعنی اولا بالتصرف۔ کقولہم، جیسا کہ مثلا کہتے السلطان ولی من لا ولی لہ، کہتے ہیں کہ بھئی سلطان حاکم اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی بھی اس کا ولی نہیں ہے تو کہتے ہیں السلطان حاکم اس کا ولی ہے۔ یا ولی الدم، یعنی مثلا جس کو دین مبین اسلام اور خدا نے یہ حق دیا ہے کہ بھئی اس بے گناہ قتل کے بارے میں جو تم حکم کرو، یعنی جو تمہاری مرضی، قصاص کرو، دیت کرو، کچھ بھی کرو مثلا۔ وولی المیت، وقولہ، یا مثلا یہ کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، یہ حدیث ہے جو شیعہ سنی مدارک میں آئی ہے۔ کوئی بھی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ اب یہاں پر ولی کا کیا معنی کرتے ہیں؟ وہ ہمارے دوست لوگ ترجمہ کرتے ہیں ولی یعنی یار، تو آیا حدیث کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنی یار کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو نکاح باطل ہے؟ یہ معنی کریں گے۔ وقد ذکر المفسرون ان المراد بهذه الآیت الشریفہ علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس آیہ شریفہ سے مراد امیر المؤمنین کی ذات ہے، لأنہ لما تصدق بخاتمہ حال رکوعہ نزلت هذه الآیہ، کیونکہ علی علیہ السلام نے جب حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی صدقے میں دی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ قال العلامۃ الحلی قدس سرہ، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمعوا علی نزولہا فی علی، علماء نے اجماع کیا ہے کہ یہ آیت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الصِّحَاحِ السِّتَّةِ، علی صحاح ستہ یا سیاح ستہ، جو بھی آپ کہیں، ان میں بھی یہ نقل ہوئی ہے۔ لما تصدق بخاتمہ علی المسکین فی الصلاۃ بمحضر من الصحابہ، جب نماز میں آپ نے مسکین کو انگوٹھی دی جبکہ صحابہ بھی موجود تھے۔ والولی هو المتصرف، ولی یعنی اولا بالتصرف۔ وقد اثبت اللہ تعالی الولایت لذاتہ، خداوند متعال نے پہلے مرحلے میں ولایت کو اپنے لیے ثابت کیا۔ انما ولیکم اللہ، اس کے بعد وشرک معہ الرسول و امیر المؤمنین، پھر اس ولایت میں رسول اور علی کو بھی شریک کیا۔ وولایت اللہ عامۃ، انما ولیکم اللہ، ولایت عمومیت رکھتی ہے۔ فکذا النبی والولی، اسی طریقے سے رسول اللہ کی ولایت اور امیر المؤمنین کی ولایت بھی عمومیت رکھے گی۔
فالمحصور فیہ الولایت معلوم للصحابہ، حالت جس میں حصر کیا گیا درست ہے کہ بھئی تمہارا ولی ہے فقط اللہ رسول اور یہ صفات کے مالک، یہ تمام صحابہ کو پتہ تھا. الا ما تشہد لہ الاخبار الواردۃ فی الصحاح، کہ وہ کون ہے؟ وہو علی علیہ السلام. وقال الاستاذ الشہید آیت اللہ المطہری قدس سرہ، آغا خرازی فرماتے ہیں کہ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لم یرد فی الشرع امر باداء الزکوٰۃ فی حال الرکوع، بھائی شریعت میں کسی جگہ پر وارد نہیں ہوا کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں، حتیٰ یکون ذالک قانونا کلیا ولہ افراد، تاکہ آپ کہیں کہ یہ آیت قضیہ حقیقیہ کے عنوان سے ایک کلی قانون کو ذکر کر رہی ہے. نہ، شریعت میں کسی جگہ پر نہیں ہے. بس یہ جو آیت بیان کر رہی ہے یہ کسی قضیہ خارجیہ کی طرف ناظر ہے. آغا مطہری کا نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ آغا مطہری اس نقطے کو ذکر کر رہے ہیں کہ خود آیت کا لحن، خود آیت کی زبان بتا رہی ہے کہ یہ قضیہ خارجیہ کے عنوان سے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شریعت میں تو کسی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم حالت رکوع میں زکوٰۃ دو. بس یہ جو آیہ کریمہ ذکر کر رہی ہے اس نقطے کو، یہ ایک واقعہ معینہ کی طرف اشارہ ہے، قضیہ خارجیہ کے عنوان سے ہے. پس فالآیت اشارۃ الی قضیۃ خارجیہ لم تقع الا مرۃ واحدہ، کہ یہ قضیہ خارجیہ ایک مرتبہ واقع ہوا. وشیعۃ و اہل التسنن اتفقوا علی ان ہذہ القضیۃ ہی التی وقعت من علی علیہ السلام حال رکوعہ فی الصلاۃ. کہتے ہیں شیعہ اور اہل تسنن کا اتفاق ہے کہ یہ واقع ہوا ہے امیر المؤمنین سے جب آپ نماز میں رکوع کی حالت میں تھے. تو بس یہ آیت نازل ہوئی ہے فی حق ہی، امیر المؤمنین کے حق میں. وعلیہ فالآیت لا تدل الا علی ولایت علی علیہ السلام، پس یہ آیت علی کی ولایت پر دلالت کرتی ہے. یہ آغا مطہری کا بیان. وبالجملہ فالحصر فی المقام، زور اس نقطے پر ہے کہ یہاں پر ولی کا معنی اولا بالتصرف ہے، اور اس نقطے کو زور سے ثابت کر رہے ہیں حصر کے ذریعے سے. وبالجملہ فالحصر فی المقام یدل علی ان المراد من الولایت هو الاولا بالتصرف لا غیرہ. آیت جو اس مقام میں آپ دیکھیں نا، یہ جو حصر ہے اس مقام پر انما، یہ حصر دلالت کرتا ہے کہ ولایت سے مراد اولا بالتصرف ہے، نہ کہ کوئی اور معنی. وَإِلَّا، اگر اولا بالتصرف مراد نہ ہو تو فلا یصح الحصر، اگر کوئی دوسرا معنی ہو تو پھر حصر درست نہیں ہے. مثلا اگر آپ محبت لیں، مثلا آپ نصرت لیں، تو محبت اور نصرت تو مخصوص نہیں ہے خدا، رسول اور علی کے ساتھ. وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْحَصْرُ إِذِ الْمَحَبَّةُ وَالنُّصْرَةُ لَا اخْتِصَاصَ لَهُمَا بِقَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ، کیونکہ محبت اور نصرت تو مخصوص نہیں ہے کسی خاص گروہ کے ساتھ، اس کے ساتھ مخصوص ہو، اس میں نہ پائی جاتی ہو، ایسے تو نہیں ہے. ھذا مضافن، ایک تو یہ حصر، دو ھذا مضافن الی وحدت السیاق، سیاق ایک ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، ولی کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے. فإن المراد من الولی فی اللہ ورسولہ الاعظم هو الاولی بالتصرف. خوب ولی اللہ اور رسول کی نسبت سے تو اولا بالتصرف کے معنی میں ہے،
پس جو والذین آمنوا الذین ہیں ان کے لیے بھی یہی معنی مراد ہوگا۔ وَهَكَذَا فِي الَّذِينَ آمَنُوا كَمَا أَنَّ خَارِجِيَّةَ الْقَضِيَّةِ تَشْهَدُ بِكَوْنِ الْمُرَادِ مِنْهَا هُوَ مَا وَقَعَتْ مِنْ عَلِيٍّ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ، اور دوسری جانب سے قضیے کا خارجیہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ قضیہ امیر المؤمنین سے واقع ہوا ہے، ایک واقعہ معین ہے۔ وَهَذَا التَّقْرِيبُ أَصَدُّ وَأَخْصَرُ مِمَّا فِي دَلَائِلِ الصِّدْقِ، کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نقاط کے ذریعے سے آپ تقریب استدلال کریں بہتر ہے۔ ایک کلمہ حصر کے ذریعے سے آئیں اور کہیں کہ ولایت کا معنی منحصر ہوتا ہے اولا بالتصرف میں، کیونکہ اگر کوئی اور معنی ہو تو حصر درست نہیں ہوگا۔ دوسرا خود وحدت سیاق، جو اللہ اور رسول جس معنی میں ولی ہے اسی معنی میں ولی ہے یہ صاحبان ایمان۔ آغا کہہ رہے ہیں یہ استدلال بہتر ہے مرحوم صاحب دلائل الصدق کے بیان سے، کہ وہ بھی آئے ہیں اسی مطلب کو ثابت کر رہے ہیں لیکن بہت ہی دور سے آئے ہیں۔ آغا کہہ رہے ہیں کہ اتنی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے جو صاحب دلائل الصدق نے بیان کی ہے، یہ ہمارے والا بیان مختصر اور بہتر ہے۔ وَهَذَا التَّقْرِيبُ أَصَدُّ یعنی محکم ہے، وَأَقْصَرُ یعنی مختصر تر ہے، مما فی دلائل الصدق اس بیان سے جو دلائل الصدق میں آیا ہے۔ حیث قال، کیا کہا ہے دلائل الصدق میں؟ لا یبعد ان الولی مشترک معنی موضوع للقائم بالامر۔ آغا مظفر یعنی محمد حسن مظفر صاحب دلائل الصدق وہ کہتے ہیں آغا ہم بھی مانتے ہیں کہ لفظ ولی مشترک ہے معنی کے اعتبار سے، البتہ اس کو وضع کیا گیا ہے ولی یعنی القائم بالامر، ای الذی لہ سلطان علی المولا علیہ ولو فی الجملہ۔ قائم بالامر یعنی جس کو تسلط ہو اس پر جو اس کی ولایت کے نیچے آتا ہے، اگرچہ یہ تسلط فی الجملہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا فیکون مشتقا من الولایت بمعنی سلطان، پس یہ ولی ولایت سے نکلا ہے، حالانکہ ولایت چاہے سلطان اور بادشاہت کی معنی میں ہو۔ وَمِنْهُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالرَّعِيَّةِ، اور یہیں سے آتے ہیں، کہتے ہیں ولی مرأہ خاتون کا ولی یعنی سرپرست، بچے کا ولی یعنی بچے کا سرپرست، رعیت عوام کا ولی یعنی عوام کا سرپرست، یعنی ای القائم بامورہم جو ان کے امور کی سرپرستی کرتا ہے۔ وَلَهُ سُلْطَانٌ عَلَيْهِمْ فِي الْجُمْلَةِ، ہر ایک کو کیا حاصل ہے آغا؟ سرپرستی حاصل ہے، اگرچہ اس مرتبے کے اعتبار سے جو ولی مرأہ ہے، خاتون کا ولی ہے اس کو سرپرستی ہے اس کے مرحلے کے اعتبار سے، جو بچے کا ولی ہے اس کو سرپرستی حاصل ہے اس کے مرتبے کے اعتبار سے۔ وَمِنْهُ أَيْضًا الْوَلِيُّ بِمَعْنَى الصَّدِيقِ وَالْمُحِبِّ، حتیٰ اسی معنی میں لفظ ولی یعنی یہ آپ دیکھیں مشترک معنوی ہے، ایک ہی معنی ہے جو تمام موارد میں آ رہا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا نا لفظ ولی کے لیے 3 نظریات ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں لفظ ولی کا ایک ہی معنی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں لفظ ولی مشترک لفظی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں لفظ ولی کا معنی ایک ہے، بقایا معانی میں مجازن استعمال ہوتا ہے۔ آغا محمد حسن مظفر کہتے ہیں لفظ ولی مشترک معنوی ہے، ایک معنی کلی رکھتا ہے جو معنی کلی مختلف مصادیق میں قابل اطلاق ہے، اور وہ معنی کلی ہے القائم بالامر یعنی سرپرست۔ اب جتنے بھی موارد ہیں ان تمام موارد میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، سرپرستی کے معنی میں۔ ہر جگہ پر سرپرستی اس مورد کے اعتبار سے ہے، مثلا جو حکمران ہے اس کو سرپرستی اس طریقے سے حاصل ہے، جو خاتون کا ولی ہے اس کو سرپرستی اس کے اعتبار سے حاصل ہے، جو بچے کا ولی ہے اس کو اس اعتبار سے سرپرستی حاصل ہے۔
حتیٰ ولی جو دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، محب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہاں پر بھی ایک طریقے کا حق آ جاتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ القائم بالامر، نوعی سرپرستی ہے۔ وَمِنْهُ أَيْضًا الْوَلِيُّ بِمَعْنَى الصَّدِيقِ وَالْمُحِبِّ فَإِنَّ لِلصَّدِيقِ وِلَایَةً وَسُلْطَانًا فِي الْجُمْلَةِ عَلَى صَدِيقِهِ، کیونکہ دوست کو بھی فی الجملہ سرپرستی حاصل ہوتی ہے دوست کی نسبت سے، دوست بھی دوست کی نسبت سے فی الجملہ قائم بالامر ہوتا ہے۔ وَقَذَا النَّاصِرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَنْصُورِ، مددگار بھی ایک طریقے کی سرپرستی رکھتا ہے اس پر جس پر وہ کیا ہے، جس کی مدد کرتا ہے۔ والحلیف، جو آپ سے تعہد کرتا ہے اس کو بھی ایک طریقے کی سرپرستی ہے اپنے حلیف کی نسبت سے۔ اسی طریقے سے والجار بالنسبت الی جارہ، پڑوسی کو بھی پڑوسی کی نسبت سے ایسے۔ الی غیر ذالک، آغا مظفر کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی موارد ہیں لفظ ولی کے، جتنے بھی مصادیق ہیں، ان تمام مصادیق میں القائم بالامر والا معنی پایا جاتا ہے۔ فَحِینَئِذٍ یکون معنی الآیہ، اس صورت میں آیت کا معنی یہ بنے گا انما القائم بامورکم هو اللہ ورسولہ وامیر المؤمنین، صرف اور صرف تمہارا سرپرست اور تمہارے امور کی جو دیکھ بھال کرنے والا ہے وہ فقط خدا ہے، اس کا رسول ہے اور امیر المؤمنین ہے۔ ولا شک ان ولایت اللہ تعالی عامۃ فی ذاتہا مع ان الآیۃ مطلقۃ فتفید العموم بقرینۃ الحکمہ۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ولایت ذاتاً عمومیت رکھتی ہے۔ دو، آیت میں بھی لفظ ولی کو مطلق ذکر کیا گیا ہے۔ مطلق کہتے ما من شأنہ ان یقید فلم یقید فہو مطلق، ایک لفظ کو لایا جائے، اس لفظ میں قابلیت ہو کہ آپ اس کو مقید کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو مقید نہ کریں تو وہ مطلق کہلائے گا۔ اسے قرینہ حکمت کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو خدا کی ولایت ذاتاً عمومیت رکھتی ہے، درست ہے مقام ثبوت کے اعتبار سے، مقام اثبات کے اعتبار سے آیت میں اطلاق بھی پایا جاتا ہے۔ جب آیت میں اطلاق پایا جاتا ہے تو عموم کا فائدہ ہوگا، فتفید العموم، بس آیت عموم کا فائدہ دے گی۔ بقرینۃ الحکمہ، بقرینۃ الحکمہ جو اصول میں آپ پڑھتے ہیں، اطلاق کو ثابت کرنے کے لیے جن مقدمات حکمت کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو قرینہ حکمت کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا مولا مقام بیان میں ہے اور اپنے اس کلام کو مقید بھی نہیں کرتا، حالانکہ مقید بھی کر سکتا ہے، مقید نہیں کرتا، کسی قید کو ذکر نہیں کرتا، نہ قید متصل نہ قید منفصل، نہ ہی کوئی قرینہ عقلیہ موجود ہے قید کے لیے، نہ ہی کوئی انصراف موجود ہے۔ تو جب اس طریقے سے ہے تو بس اس آیت سے، اس لفظ سے عمومیت کا فائدہ لیں گے آپ۔ دیکھیں اصول میں کہتے ہیں نا اکرم الجار، مثلا مولا کہتا ہے پڑوسی کا احترام کرو۔ اب یہ جو الجار ہے یہ مطلق ہے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ اگر پڑوسی مسلمان ہے تو اس کا اکرام کرو، نہ، اکرم الجار، اپنے پڑوسی کا احترام کرو۔ مولا مقام بیان میں بھی ہے، مولا قید بھی ذکر نہیں کر رہا اور کوئی انصراف وغیرہ بھی نہیں ہے، تو یہاں پر اطلاق مراد ہوگا نا، کہ بقول شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ اطلاق کے لیے تعبیر استعمال کرتے ما لا یقولہ لا یریدہ، مولا نے جس قید کو ذکر نہیں کیا تو اس کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ تو یہاں پر ولی کو مطلق ذکر کیا ہے، تفصیلی بات انشاءاللہ اصولی کتابوں میں۔ فقضا ولایت النبی والوصی، وہ بھی مطلق ہے، فیکون علی علیہ السلام هو القائم بامور المؤمنین، پس علی تمام مومنین کے سرپرست ہیں۔ هو السلطان علیہم والامام لہم، ہوا کو ضمیر فصل قرار دو تاکہ حصر کا فائدہ آئے۔
ولو سلما، بس یہاں تک آئے. ہم نے کہا کہ لفظ ولی مشترک معنوی ہے، اور مشترک معنوی کے عنوان سے اس مطلب کو ذکر کیا. اب آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی اگر لفظ ولی کو تم مشترک معنوی نہ مانو خوب تو بھی ہمارا مطلب ثابت ہے. ولو سلم تعدد المعانی و اشتراک الولی بینہا لفظان، یہ وہاں پر جو عبارت تھی نا اس عبارت کے مقابلے میں ہے کہ دلائل الصدق کی آغاز میں کیا کہا تھا؟ لا یبعد ان الولی مشترک معنان. بعید نہیں ہے کہ لفظ ولی مشترک معنوی ہو، اس کے مطابق یہ مطلب ذکر کیا. اب یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر نہ آپ کہیں کہ بھائی لفظ ولی مشترک لفظی ہے. بارہا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے کہ مشترک معنوی اور مشترک لفظی میں کیا فرق ہے. مشترک معنوی یعنی لفظ ایک معنی کلی جامع کے لیے وضع کیا جائے جس کے مصادیق مختلف ہوں، اسے کہتے ہیں مشترک معنوی. مشترک لفظی سے مراد یہ ہے کہ لفظ متعدد اور مختلف معانی کے لیے جداگانہ طریقے سے وضع کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں مشترک لفظی. ہم نے تو پہلے مرحلے میں کہا کہ لفظ ولی مشترک معنوی ہے اور معنی جامع ہے القائم بالامر. لیکن اگر آپ کا اصرار ہے، آپ اس پر زور دے رہے ہیں کہ نہ لفظ ولی مشترک لفظی ہے، فرماتے ہیں تو بھی مقصد روشن ہے، تو بھی ہمارا مطلب واضح ہے. وَلَوْ سُلِّمَ تَعَدُّدُ الْمَعَانِي وَإِشْتِرَاكُ الْوَلِيِّ بَيْنَهَا لَفْظًا تو بھی فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِإِنزَالِ اللَّهِ آیَةً فِي مَقَامِ التَّصَدُّقِ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ هُوَ الْقَائِمَ بِالْأُمُورِ. اگر مشترک لفظی ہو تو بھی ہو مقام تصدق میں یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے کہ علی حالت رکوع میں صدقہ دے رہے ہیں، اس عالم میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہاں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اس مقام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ولی سے مراد قائم بالامر ہے نہ کہ ناصر. کیوں؟ اس لیے کہ اذ ای عاقل یتصور ان اسراء اللہ سبحانہ بذکر فضیلت التصدق واہتمامہ فی بیانہا بہذا البیان العجیب لا یفید الا مجرد بیان امر ضروری کہ وہو نصرت علی للمؤمنین. کیسے؟ بھئی آپ آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں. امیر المؤمنین ایک مسکین کو حتیٰ نماز پڑھ رہے مولا حالت رکوع میں اس مسکین کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ ایک فضیلت ہے نا. اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے آیہ کریمہ نازل کی. آپ کہیں کہ اس ولی سے مراد یہ ہے کہ علی حالت رکوع میں مسکین کی مدد کرنے والا ہے. خب یہ تو روشن نقطہ، یہ تو تمام صحابہ نے دیکھا کہ حالت رکوع میں علی نے اس کی مدد کی. ان کے گفتن نہ میخات، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ یہ تو ایک امر ضروری اور بدیہی ہے، روشن اور واضح سی چیز ہے. وہ جو پروردگار عالم اتنی سرعت کے ساتھ ایک فضیلت کے عنوان سے آیت کو ذکر کر رہا ہے تو اس میں کوئی فضیلت کا نقطہ ہونا چاہیے نا. اور وہ نقطہ یہی ہے جو بندہ حقیر نے، یعنی بندہ حقیر کہہ رہا ہوں، یہ خود آغا مظفر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. دیکھا، کہتے ہیں کہ بھئی اگر مان بھی لیا جائے کہ لفظ ولی مشترک لفظی ہے تو بھی مناسب شان نزول کے اعتبار سے یہ ہے کہ ولی سے مراد فقط قائم بالامر نہ کہ ناصر. کیونکہ کوئی بھی عاقل تصور نہیں کرتا کہ پروردگار عالم نے یہ جو جلدی کی اس تصدق کی فضیلت کو ذکر کرنے میں اور اس کا اہتمام کیا اور اس ایک عجیب و غریب بیان میں اس کو ذکر کیا. خوب یہ اسراء پروردگار عالم مفید نہیں ہے مگر ایک امر ضروری کا، ایک بدیہی چیز کا. ان کے نامش ہے، یہ تو روشن ہے، بس یہ نہیں ہو سکتا. وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ النَّاصِرَ فَحَصْرُ النَّاصِرِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَلِيٍّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِلِحَاظِ إِحْدَى الجِّهَتَيْنِ.
حالا اگر تیسرے مرحلے میں ہم آئیں کہ بھئی یہاں پر ولی سے مراد ناصر ہے، تو بھی حصر میں ذکر کرنا کہ ناصر تمہارا فقط خدا ہے، فقط رسول ہے، فقط علی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا مگر دو میں سے کسی ایک طریقے سے۔ پہلی جہت یہ ہے کہ ان نصرتہم للمؤمنین مشتملۃ علی القیام والتصرف بامورہم، ان تینوں کی نصرت جو مومنین کے لیے ہے وہ مشتمل ہے اس نقطے پر کہ وہ ان کے امور کی سرپرستی کرتے ہیں۔ وحینئذ یرجع الی المعنی المطلوب، اس صورت میں اگر نصرت کو لے کر جائیں تو بھی وہی اولا بالتصرف والا معنی اور سرپرستی والا معنی آ جاتا ہے۔ دو، الثانیۃ ان تکون نصرت غیرہم للمؤمنین کلا نصرت بالنسبۃ الی نصرتہم، اور دوسرا یہ کہ حصر کا نقطہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ بابا دوسرے بندے بھی مدد کرتے ہوں گے، لیکن جیسے یہ تین مدد کرتے ہیں ان جیسی مدد کوئی اور بندہ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ دوسروں کی مدد ان تین کے مقابلے میں اصلاً مدد ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے مقابلے میں جو دوسرے بندے مدد کرتے ہیں وہ تو اصلاً مدد ہی نہیں ہے۔ وحینئذ یتم المطلوب ایضاً، پھر بھی یہاں پر مطلوب ثابت ہو جائے گا کہ ان کی نصرت کون سی ہے جو اس طریقے سے کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ وہی سرپرستی والی ہے۔ اچھا، یہاں پر میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا ہے ابھی اس درس کو پڑھتے ہوئے۔ ساری زندگی تو ہمارے ساتھ لڑتے رہے ہو کہ یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، اور یہاں پر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ولی بمعنی اولا بالتصرف ہے تو تم زور دے رہے ہو ولی سے مراد ناصر ہے۔ تم لوگوں کا بھی سمجھ میں نہیں آتا، جب ہم علی کو ناصر کہتے ہیں تو تم شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، اور یہاں پر جب ہم ولی سے اولا بالتصرف کا معنی مراد لیتے ہیں تو زور دیتے ہو کہ علی کو مددگار کہو۔ اب یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے تمہارا کوئی مبنا نہیں ہے، بس علی سے دشمنی ہے۔ اس من لوازم الامامت النصرۃ الکاملۃ للمؤمنین، کیوں بھائی جیسی یہ مدد کرتے ہیں ان کے مقابلے میں دوسروں کی اصلاً کوئی مدد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی لوازم امامت میں سے یہ ہے کہ مومنین کی کامل مدد کی جائے۔ ولا سیما قد حکم اللہ عز وجل بانہا فی قرن نصرتہ و نصرت رسولہ، اور خصوصیت سے یہ پروردگار عالم کا کہنا کہ یہ والی جو نصرت ہے اس کو ملایا گیا ہے خدا اور اس کے رسول کی نصرت کے ساتھ۔ وبالجملہ قد دلت الآیت الکریمۃ علی انحصار الولایت بأی معنی فسرت باللہ ورسولہ وامیر المؤمنین۔ اگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیہ کریمہ دلالت کرتی ہے کہ ولایت کو کسی بھی معنی میں تفسیر کرو وہ منحصر ہے اللہ، رسول اور امیر المؤمنین میں۔ وَأَنَّ وِلَایَتَهُم مِّن صِنْخٍ وَاحِدٍ، ایک ہی صنف سے ہے۔ فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَمْتَازًا عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا، پس اس نقطے کو ماننا پڑے گا علی سب سے جدا ہے، علی سب سے علیحدہ ہے۔ بِمَا لَا يُحِيطُ بِهِ وَصْفُ الْوَاصِفِينَ، اور ممتاز بھی اس طریقے سے کہ کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ فَلَا يَلِيقُ إِلَّا أَن يَكُونَ إِمَامًا لَهُمْ وَنَائِبًا مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، اور وہ معنی یہی بن سکتا ہے کہ علی ان کا امام ہے، امیر ہے، سرپرست ہے، نائب خدا ہے۔ وَيَشْهَدُ لِإِرَادَةِ الْإِمَامَةِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا الدَّاخِلَ مَعَهَا فِي خِطَابٍ وَاحِدٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى، کہ یہاں سے ایک اور نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ پھر اس کو میں جلسے آئندہ میں ذکر کرتا ہوں، بحث سیاق کو مطرح کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔